بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ دنیا کی ساری قومیں، خاندان اور ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت مسلم تھی۔ لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں تحریف اور بگاڑ شروع کر دیا اور انبیاء کرام کی توہین اور بے ادبی کو اپنا پیشہ بنا لیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا، تو ان کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت و مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ اب چونکہ ان فضائل و اوصاف کی وارث امت مسلمہ تھی، اس لیے فضیلت و کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا اور اسے کنتم خیر امت کا مجدہ سنا دیا گیا۔ اس لیے امت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی نفی کر دی کہ قیامت کے دن ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا۔ معتزلہ نے اس آیت سے گناہ گار مومن کے لیے شفاعت کا بھی انکار کیا ہے، جو غلط ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں: وقد اجمع المفسرون على ان المراد بهذه الآية النفس الكافرة لا كل نفس۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے، نہ کہ ہر نفس۔ علامہ بیضاوی معتزلہ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کے لیے شفاعت پر کئی آیات اور احادیث جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں دلالت کرتی ہیں۔ نیز آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدے کے بطلان کے لیے ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال اور عقائد کیسے ہی ہوں، ان کی نجات یقینی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ بچوں کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، البتہ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کی لونڈیاں بنیں۔
اس وقت کی توہم پرست مصری ذہنیت سے یہ کچھ بعید بھی نہ تھا، لیکن شیخ محمد عبدو نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی اور اپنی غالب اکثریت کی بنا پر یہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔ تفسیر المنار زیر آیت ہاذا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 اور 313۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، مصیبت اور نعمت دونوں میں آزمائش ہے، پہلی میں صبر و ثبات کی، دوسری میں شکر و سپاس کی۔ ذالکم کا مشار الیہ یہ دونوں چیزیں ہیں، قتل اولاد کی مصیبت اور اس سے نجات کی نعمت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ سال ہر سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر بحر کلظم کے کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی نظر آئی تو گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے یکسر بند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائی، سمندر کا پانی سمٹ گیا، درمیان میں سے راستہ نمودار ہو گیا جس پر چل کر بنی اسرائیل بخیر و عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب سب سمندری راستے میں اتر چکے تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش ہوئی اور چشم زدن میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر رہ گیا۔ یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سمندر نے کیوں کر راستہ چھوڑ دیا؟ کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی اور اس کی محو رقص و خرام لہروں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں، اور جب کلیم کنارے پر پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو ایسی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں جن سے واقعے کا سارا حسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد یقین کر بیٹھتا ہے، اور اپنی تجربہ گاہ میں علت و معلول، سبب اور مسبب کی جو زنجیر وہ تیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلے کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کے تجربے بھی نامکمل ہیں۔ نیوٹن نے بہت کھلے الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر ظفار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا کوئی علم ہمیں نہیں ہوا۔ ہیروز آف سیولائزیشن۔ جب علم انسانی کی نارسائیوں کا یہ عالم ہے تو ایسے واقعات جن کی ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے ان کو بیان فرمایا ہے، تو ہمارے لیے سلامتی اور حقیقت شناسی کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 52۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52 کی تفسیر۔
جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک جلی کے مرتکب ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نبود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبول بخشا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہوا اور باطل سرنگوں اور شرمسار ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر، پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو لگے توبہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچڑے کے پجاریوں کو قتل کریں اور ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تہہ تیگ کرے۔ کئی لوگوں نے حکم قتل کی کئی ایک تعویلیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ اس قتل سے مراد ریاضات اور مجاہدات ہیں جو نفس کشی کا باعث بنتے ہیں۔ شاید اس احساس نے کہ یہ سزا بہت سنگین ہے انہیں اس آیت کی تعویل کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ اگر جرم کی نوعیت پر غور کرتے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ جرم صرف مذہبی قسم کا نہ تھا بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد فلسطین میں ان کی نوخیز حکومت جس بنیاد پر استوار کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اور توحید کا انکار حقیقت میں اس ریاست کا انکار تھا جو کھلی بغاوت اور صریح غدر تھا۔ جس طرح آج کوئی حکومت خواہ وہ اپنے نظریات اور طریقہ کار میں بڑی آزاد منش ہو، یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی رعایا کا کوئی فرد اس کی بنیاد کو اکھیڑ پھینکے، اور جو فرد ایسا کرے اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے اور اسے تختہ دار پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس جرم کی نوعیت تھی اور وہ مجرم اسی سزا کے مستحق تھے جو انہیں دی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ ان کی ہٹ دھرمی اور ان سے عفو درگزر کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔
کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ ترجمہ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلوہ، کھاؤ پکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تو امالکہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ امالکہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک تیا کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ افغن رہی۔ اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوہ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح ان کی ریزق اور راحت کے جملہ سامان اس چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ ریگستان میں فراہم کر دیے گئے، اور انہیں پھر موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالی کے حضور میں جھک جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اتارا تم پر من و سلوہ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک من سے مراد ترنجبین ہے۔ ترنجبین ایک قسم کی قدرتی شکر ہے جو اونٹ کٹارے یا اس قسم کی دوسری بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے، کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت و مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے من یعنی احسان فرمایا گیا، اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کی شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوہ کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ ایک اہم حقیقت کا بیان ہے، یعنی احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بلکہ اپنی دنیا و آخرت ہی برباد کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکائے ہوئے، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کیا۔ بائبل کی تشریح یہ ہے، اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے۔ ایک چیز قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصود صرف عبرت و موعظت ہوتی ہے، اس سے اس واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ان واقعات کے صرف ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو، عموماً غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ قصص قرآنی میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے، تو وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکاتے ہوئے، انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہونے لگیں تو دوسرے فاتحین کی طرح سرکش و مغرور ہو کر داخل نہ ہوں، بلکہ دل میں عز و تواضع اور زبان پر حطۃ طلب مغفرت کی دعائیں ہوں۔ یہاں سجدے کا لغوی معنی یعنی تذلل اور انکسار مراد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59۔
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔